بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ۔ ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ میں ہم کون کون سے یونٹ پڑھیں گے اور ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ 1 اور 2 کو کیوں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ چونکہ یہ نرسنگ کا میجر سبجیکٹ ہے اور یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کیونکہ اس کو ایک سیمسٹر میں ہم کور نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو دو سیمسٹر میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ 1 جس کو 3rd سیمسٹر میں پڑھتے ہیں اور ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ 2 AH2 جس کو ہم 4th سیمسٹر میں پڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ ہم ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ 1 میں کون کون سے یونٹ اسٹڈی کرتے ہیں اور ان یونٹس میں کون کون سے ڈس آرڈر ہم پڑھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 3rd سیمسٹر میں کون کون سے سبجیکٹ پڑھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل 3rd سیمسٹر میں ہم ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ 1 پڑھتے ہیں جو کہ بیسک کورس ہے 3rd سیمسٹر کا۔ اگر کسی نے یہ کرنا ہے کہ میں نے اچھے GPA لینی ہے 3rd سیمسٹر میں تو اس کو سب سے زیادہ فوکس کرنی ہوگی ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ 1 پہ، کیونکہ اس کے کریڈٹ ہاورز بہت زیادہ ہے، 8 کریڈٹ ہاور کورس ہے یہ، جس کے جتنے زیادہ مارکس اس سبجیکٹ میں آئیں گے تو اس کے اتنا زیادہ GPA آئے گا ایز کمپیئر ٹو ادر سبجیکٹ ان دا سیم سیمسٹر۔ تو اس کے علاوہ اس سیمسٹر میں ہم اور پڑھیں گے پیتھوفیزیالوجی فرسٹ، ہیلتھ اسسمنٹ فرسٹ، میتھمیٹکس، فارماکالوجی فرسٹ اینڈ انگلش 3 ہم اس سیمسٹر میں پڑھیں گے، سیمسٹر 3rd میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آتے ہیں کہ ہم AHN میں کون کون سے یونٹ پڑھیں گے۔ تو AHN میں ہم 3rd سیمسٹر میں 7 یونٹ پڑھتے ہیں۔ کتنے یونٹ پڑھتے ہیں؟ 7 یونٹ پڑھتے ہیں۔ اس میں ہے فرسٹ جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا گیسٹرو انٹسٹینل ڈس آرڈر، دوسرا جو ہے فلوئڈ الیکٹرولائٹ امبیلنس پڑھیں گے، تیسرا یونٹ ہمارا ہے جنٹو یورینری ڈس آرڈر جو ہے جس کو گٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ ریپروڈکٹیو ڈس آرڈر ہمارا 4th یونٹ ہے۔ ریپروڈکٹیو ڈس آرڈر میں پھر میل اور فیمیل الگ الگ پڑھیں گے۔ ہمارے یونٹ نمبر 5 ہے ہیماٹولوجیکل ڈس آرڈر۔ ہیماٹولوجیکل ڈس آرڈر میں بلڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈر، انیمیاز کے ڈیفرنٹ ٹائپس آف انیمیاز ہے وہ پڑھیں گے۔ سیلولر اڈاپٹیشن اینڈ ایبیرنٹ سیل گروتھ، اس میں ہم کینسر کے بارے میں پڑھیں گے، کینسر کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارا لاسٹ یونٹ 7 جو ہے وہ ہے امیونولوجیکل ڈس آرڈر۔ تو امیون ریلیٹڈ ہمارے جو آٹو امیون ڈس آرڈر ہے وہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ گیسٹرو انٹسٹینل ڈس آرڈر میں سب سے پہلے آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو GI سسٹم ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے موت سے لے کر جو لارج انٹسٹائنس اور اینس تک۔ تو اس میں جلد آرگن میں جو ڈس آرڈر آتی ہے ہم اگر سیریل وائز جائیں گے تو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں موت اور اسوفیگس سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں سٹومیٹائٹس کے پاس۔ سٹومیٹائٹس میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جہاں پر بھی TITS آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس آرگن اس پارٹ میں انفلیمیشن ہو چکی ہے، اس آرگن میں انفلیمیشن ہو چکی ہے۔ سٹومیٹائٹس مینس انفلیمیشن آف دا ماؤتھ۔ تو یہ پڑھیں گے ہم، اس میں اورل کینسر، اورل ٹیومر پڑھیں گے۔ سلیوری گلینڈ ڈس آرڈر ہم اس میں پڑھیں گے۔ سلیوری گلینڈ کے اپنے بہت سارے ڈس آرڈر ہے، اس میں ٹیومر بن جاتی ہے، اس میں بلاکیج آ جاتی ہے، اس میں سٹون بن جاتے ہیں۔ گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈس آرڈر جس کو کہتے ہیں، جس میں لوور اسوفیجیل اسپنکٹر ہے وہ پراپرلی کلوز نہیں ہو جاتا، ڈیفیکٹ بن جاتی ہے اس میں، تو اسی وجہ سے اسٹمک کنٹینٹ واپس موت کی طرف آتی ہے۔ تو یہ ڈس آرڈر پڑھیں گے۔ ہارنیا پڑھیں گے، ہارنیا میں ہائٹل ہارنیا پڑھیں گے۔ ایکالیزیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو مومنٹ ہے فوڈ کی مومنٹ جو ہے وہ اسٹمک کی طرف جاتی ہے تو وہ مومنٹ ختم ہو جاتی ہے، جو پیرسٹالک مومنٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو ایکالیزیا کہتے ہیں۔ ڈائیورٹیکولرز ہم پڑھیں گے اور اسوفیجیل کینسر ہم پڑھیں گے۔ یہ موت کے ڈس آرڈر، موت اور اسوفیگس کے ڈس آرڈر۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسٹمک کے ڈس آرڈر۔ ہمارا نیکسٹ پارٹ ہوگا اسٹمک۔ تو اسٹمک میں ہم 3 ڈس آرڈر پڑھیں گے۔ گیسٹرائٹس، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا جہاں پر TITS آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انفلیمیشن۔ تو انفلیمیشن آف دا اسٹمک، گیسٹرائٹس۔ السر ڈیزیز، السر میں ہمارے پاس موسٹلی ہے پیپٹک السر، پیپٹک السر اسٹمک اور ڈیوڈینم میں جو لیسریشن بن جاتی ہے میوکس ممبرین کی تو وہ ہو جاتی ہے السر، پیپٹک السر۔ گیسٹرک کینسر جس کو ہم گیسٹرک کارسینوما کہتے ہیں وہ پڑھیں گے ہم اسٹمک ڈس آرڈر میں۔ اسٹمک کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اسمال اور لارج انٹسٹائن۔ تو اسمال اور لارج انٹسٹائن میں ہم اریٹیبل باؤل سنڈروم یا دوسرا نام اس کو کہتے ہیں انفلیمیٹری باؤل سنڈروم، یہ پڑھیں گے۔ ہارنیاز پڑھیں گے۔ ہارنیاز میں موسٹلی لارج اور اسمال انٹسٹائن میں ہم انگوینل ہارنیاز پڑھتے ہیں۔
انٹسٹنل obstruction ہم پڑھیں گے، ہیمورائڈز ہم پڑھیں گے، کولیریکٹل کینسر پڑھیں گے، اپینڈیسائٹس یہاں پر آ گیا اپینڈکس، انفلیمیشن آف اپینڈکس پڑھیں گے، پیروٹینائٹس انفلیمیشن آف دا پیروٹونیم ممبرین جو ہے وہ ممبرین جس نے ہمارے ویسرل آرگن کو، جو ہمارے ابڈامن میں جو مین آرگن ہے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، اس ممبرین کو پیروٹونیم کہتے ہیں، اس کے انفلیمیشن کو پیروٹینائٹس کہتے ہیں۔ السریٹیو کولائٹس ہو گیا، کورون ڈیزیز ہو گئی، ریکٹل ایبسس ہو گیا، اینڈ اینل فشرز، یہ ہمارے پاس آگے اسمال اور لارج انٹسٹائن کا ڈس آرڈر۔ اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے الٹریشن ان ہیپیٹو بائلری سسٹم۔ ہمارے پاس جو جی آئی سسٹم میں ایک ہوتا ہے پرائمری آرگن، مین آرگنز جو ڈائجیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے سیکنڈری آرگن اور ایکسیسری آرگن۔ تو سیکنڈری آرگنز ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ لیور ہے، اس کے علاوہ گال بلیڈر ہے، اور گال بلیڈر کے علاوہ ہمارے پاس پینکریاز ہے، کیونکہ یہ سیکریشن کرتے ہیں، جوس سیکریٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ وہاں پر تو ڈائجیشن نہیں ہوتی پینکریاز میں، لیور میں یا گال بلیڈر میں، لیکن یہ جوس سیکریٹ کرتے ہیں اور یہ سسٹم میں اس کی ڈائجیشن، فوڈ کی ڈائجیشن کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ایکسیسری آرگنز کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم پینکریاٹائٹس پڑھیں گے، پینکریاٹک سوڈوسسٹ پڑھیں گے، پینکریاٹک کارسینوما پڑھیں گے، ہیپیٹک ایبسس پڑھیں گے، کینسر پڑھیں گے، سیروسس آف لیور پڑھیں گے، اور گال بلیڈر جو ہے اس کے کینسر کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ہیپیٹو بائلری سسٹم کے ڈس آرڈر۔ اب آتے ہیں ہمارے پاس یونٹ نمبر 2۔ یونٹ 1 کمپلیٹ ہو گیا، ہمارے جی آئی کے جتنے بھی ڈس آرڈر ہے وہ ہم اس میں کور کر لیے۔ اب ہم آئیں گے فلوئڈ الیکٹرولائٹ امبیلنس کے بارے میں کہ فلوئڈ ہمارے پاس اوور لوڈ ہو گیا ہے یا فلوئڈ ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہو گیا ہے۔ اوور لوڈ کے اپنے کازز اور اپنے ڈیزیز ہے، اور اپنے جو ڈیفیسٹ کے اپنے کازز اور اپنے ڈس آرڈر ہے، وہ ہم اس یونٹ کے جو مین جب ہم یہ پڑھیں گے تو اس میں ہم پڑھ لیں گے اس ٹائم۔ ریسپائریٹری الکالوسس اینڈ ریسپائریٹری ایسیڈوسس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلڈ کا پی ایچ جو نارمل ہے وہ ہوتا ہے 7.35 سے لے کر 7.45۔ یہ ہمارے پاس نارمل بلڈ پی ایچ ہے۔ اگر ہماری پی ایچ 7.45 سے انکریز ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے الکالوسس۔ تو الکالوسس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریسپائریٹری الکالوسس ہے یا میٹابولک الکالوسس ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ ہمارا پی ایچ 7.35 سے بلو ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس پھر ایسیڈوسس میں آتی ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ ایسیڈوسس ریسپائریٹری ہے اور یہ ایسیڈوسس جو ہے میٹابولک ہے۔ تو یہ ہم پڑھیں گے یونٹ 2 میں۔ اس کے بعد آتا ہے یونٹ 3 جو جنٹو یورینری ٹریک یا گٹ ڈس آرڈر، اس میں آتے ہیں ہمارے پاس جو یورینری ٹریک اور جو کڈنی کے ڈس آرڈر ہے، ہم وہ سارے اس میں پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل یورینری ٹریک انفیکشن، رینل ایبسس، ٹیوبرکلوسس، گلومیرولونیفرائٹس پڑھیں گے ہم اس میں، یوریترل اسٹرکچرز پڑھیں گے ہم اس میں، ایکیوٹ اینڈ کرونک رینل فیلور پڑھیں گے۔ یہ سارے ہم یونٹ 3 میں پڑھیں گے، جنٹو یورینری ٹریک گٹ ڈس آرڈر میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں یونٹ 4 ہمارے پاس ہے ریپروڈکٹیو ڈس آرڈر۔ تو ریپروڈکٹیو ڈس آرڈر میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میل ریپروڈکٹیو سسٹم اور فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم الگ الگ پڑھیں گے۔ تو پھر میل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اپنے ڈس آرڈر ہے، فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اپنے ڈس آرڈر ہے، وہ ہم ایک بائی ایک کر کے سب پڑھیں گے۔ تو فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں جو ڈس آرڈر آتے ہیں ان میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے ریپروڈکٹیو ٹریک انفیکشن ہو گیا، مینسٹرل ڈس آرڈر ہو گئے، مینوپاز ہو گئی، انڈومیٹرائٹس ہو گیا، اس کے علاوہ یوٹرائن پرولیپس ہو گئی، فسٹولاز ہو گئے، ایبورشن ہو گئے، ایکٹوپک پریگنینسی، انفرٹیلیٹی ہو گئے، بریسٹ کینسر، یہ سارے ہم فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کا جب ہم یونٹ پڑھیں گے تو اس میں یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں میل ریپروڈکٹیو ڈس آرڈر۔ تو میل ریپروڈکٹیو ڈس آرڈر میں ایز کمپیئر ٹو فیمیل ریپروڈکٹیو ڈس آرڈر، میل ریپروڈکٹیو ڈس آرڈر اتنے زیادہ نہیں ہے۔ اس میں 3-4 ہیں موسٹ امپورٹنٹ: بینائن پروسٹیٹ ہائپرٹرافی ہے، ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے، پراسٹیٹ اینڈ ٹیسٹیکولر کینسر ہے، اور انفرٹیلیٹی ہے۔ تو ایز کمپیئر ٹو فیمیل، میل ریپروڈکٹیو آرگنز کے ڈس آرڈر کم ہے۔ یہ ہمارے پاس ہو گیا یونٹ 4۔ یونٹ 5 میں ہم پڑھیں گے ہیماٹولوجیکل ڈس آرڈر۔ ہیماٹولوجیکل مینز بلڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈر، ہیم مینز بلڈ، تو بلڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈر جتنے بھی ہے وہ ہم اس یونٹ میں پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل سکل سیل انیمیا، امیونو ہیمولائٹک انیمیا ہو گیا، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، وٹامن B12 ڈیفیشنسی انیمیا، فولک ایسڈ ڈیفیشنسی انیمیا، اپلاسٹک انیمیا، لیوکیمیا، یہ سارے جتنے بھی بلڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈر ہے یہ سارے ڈس آرڈر ہم یونٹ نمبر 5 ہیماٹولوجیکل ڈس آرڈر میں ایک بائی ایک تفصیل سے بتائیں گے، اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔
اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس یونٹ نمبر 6. یونٹ نمبر 6 ہے ایبیرنٹ سیل گروتھ سیل اڈاپٹیشن. جب ایب نارمل سیل گروتھ ہوتی ہے تو اس سے کینسر ٹیومر بن جاتا ہے. تو ہم اس میں کینسر تھراپی کے بارے میں پڑھیں گے کہ کینسر تھراپی کا ہمارا مین گول ہوتا کیا ہے. اس کے علاوہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کون کون سے ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, کتنا ٹریٹمنٹ کتنے حد تک کون سے ڈیزیز کا کتنے حد تک پاسبل ہے, کیمو تھراپی ہم کون کون سے میڈیسن سے کرتے ہیں, ریڈیو تھراپی ہم کون کون سے میڈیسن سے کرتے ہیں, کس ٹائم انڈیکیٹ کرتے ہیں, کس ٹائم یہ ہم سٹاپ کرتے ہیں. یہ سارا انشاءاللہ ہم جو سیل اڈاپٹیشن اینڈ ایبیرنٹ سیل گروتھ ہے اس میں پڑھیں گے. جب ایک پیشنٹ کو کینسر ہو جائے یا جو بھی اس کو ڈیزیز ہو جائے اور وہ ہم کو پتہ چلے کہ اب یہ ڈیزیز سے کیور ہونے والا نہیں ہے, تو اس ٹائم جب ہم پیشنٹ کو کیئر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پیلیٹیو کیئر اور اینڈ آف لائف کیئر. تو اینڈ آف لائف کیئر ہم کیسے دیتے ہیں, اس کے نرسنگ کنسیڈریشن کیا ہے, نرسنگ کیئر کیا ہے, وہ بھی ہم اسی یونٹ میں پڑھیں گے. ہمارے پاس جو لاسٹ یونٹ ہے وہ ہے امیونولوجیکل ڈس آرڈر. ہمارے پاس امیون ریلیٹڈ جتنے بھی ڈس آرڈر ہے وہ ہم امیونولوجیکل ڈس آرڈر میں پڑھیں گے. ایچ آئی وی ایڈز ہو گئے یا جتنے بھی کنجینٹل امیونولوجیکل ڈس آرڈر ہے, امیون ڈس آرڈر ہے, وہ سارے ہم اسی یونٹ میں پڑھیں گے تفصیل سے. یہ جو 7 یونٹ ہو گئے یہ ہمارے کورس ریلیٹڈ ہو گئے. اس کے علاوہ کلینکل سکلز میں یا لیب میں ہم کون سے پروسیجر کریں گے, تو اس میں آئی وی میڈیکیشن, ٹیوب فیڈنگ اینڈ انزرشن, ٹیوب انجی ٹیوب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو انجی ٹیوب کا اپنا سائز ہوتا ہے, بچوں میں کون سا ہم پاس کرتے ہیں, بڑوں میں کون سا پاس کرتے ہیں, کون سے پوزیشن پہ کرتے ہیں, کتنے ڈگری اینگل پہ ہم اس کے ہیڈ کو ایلیویٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے ہم پڑھیں گے اور ڈیمانسٹریٹ کریں گے. اس کے علاوہ کیتھیٹرائزیشن میں کون کون سے ٹولز ہم یوز کرتے ہیں, کس ٹائم انڈیکیٹ کرتے ہیں, یہ سارے پڑھیں گے. اور آسٹمی کیئر کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تھینک یو. یہاں تک آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے میرے ویڈیو کو پڑھا, لائک کیا, شیئر کیا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اب میرے پاس رہیے. تھینک یو. اللہ حافظ.